اچھا یہ فرمائیے گا صافی صاحب کہ اتوار کے دن آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں 1,00,000 بندہ لے کے آؤں گا، ابھی کچھ روز پہلے جو جلسہ کیا 10 لاکھ کا وعدہ کیا، 1,00,000 بھی مشکل سے نہیں تھے، اب پھر 1,00,000 لوگ لے کے آئیں گے، تو کیا اس سے مقصد کیا ہے ان کا، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو 1,00,000 نہیں، یعنی ایک ہوتا ہے، ایک فیصلہ کسی فورم پہ ہوتا ہے نا، پارلیمنٹ میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، تو اس دن تو فیصلہ ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ باہر 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ نہیں، 22 کروڑ بندہ بھی لے آئیں، تو آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر جو ووٹنگ ہوگی اس کے نتیجے میں جس کو اکثریت ملے گی تو وہ وزیر اعظم ہوگا. تو ایک تو اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں مل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو لانا اس دن یہ غیر اخلاقی ہوگا اور ایک لحاظ سے غیر قانونی ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس دن خود سپریم کورٹ میں موجود تھا، ان کے اٹارنی جنرل سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہم کسی ممبر پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. ہم ریڈ زون میں، اور ریڈ زون اب انہوں نے ایکسٹینڈ بھی کیا ہے، ہمارا جی او کا آفس بھی اب ریڈ زون میں آتا ہے، کہ اس ریڈ زون میں ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک، اور یہ انشور کرائیں گے کہ ہر ممبر آزادی کے ساتھ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں. ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے کہ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے فساد کرانا چاہتے ہیں. یہ پچھلا جلسہ بھی انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک طرف میں جلسہ کروں گا، دوسری طرف جو ہے ادھر پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں خون ریزی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا. تو اب وہ ناکام ہو گیا. اس میں ایڈمنسٹریشن کی کوششوں سے، کچھ ان لیڈرشپ کی عقل مندی سے وہ موقع تو ہاتھ سے نکل گیا. تو اب اس دن یہ کوشش کریں گے کہ جی کوئی فتنہ فساد ہو جائے، کیونکہ یہ امکان ہے کہ اگر یہ اعلان کریں گے اور بضد رہیں گے کہ میں بندوں کو لاؤں گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن بھی یہ کام کر سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم آج بھی اصرار کرتے ہو کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم رہوں. اب ایک طرف الیکشن کمیشن آپ کو روز نوٹس بھیجتا رہا کہ خیبر پختونخوا میں نہ جاؤ بلدیاتی انتخابات میں، آپ روز اس کو وائلیٹ کرتے رہیں. یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا کچھ اثر نہیں پڑے گا. نہیں تو وہ منحرف ارکان کو کیا آپ کے خیال میں پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1,00,000 بندہ ہوگا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی نہیں بچیں گے؟ تھریٹ تو وہ خود بھی دے رہے ہیں نا لوگوں کو. نہیں تو اب کیا ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا؟ منحرف ارکان کو پریشرائز اگر کرنا بھی چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ پریشرائز ہو سکتے تو ابھی تک ہو جاتے. انہوں نے لوگوں کو جب وہ اپنے اپنے قصے سنائیں گے نا، صرف ان کے نہیں بلکہ اتحادیوں کو بھی جس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور برائب کرنے کی بھی کوشش کی، اب اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں آئے ان کی طرف اور مصر ہے، کئی کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ہم ادھر ہی ووٹ دیں گے. لیکن اب تو اپوزیشن کو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل پی ٹی آئی کے بغیر اب کسی اور کو تو وہ نہیں روک سکتے، ان کے خلاف تو کارروائی نہیں کر سکتے. تو وہ تو ویسے ایک اضافی سٹاک کے طور پر ادھر موجود ہوں گے، لیکن وہ تو حکومت کے اتحادیوں سے ان کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، تو ان کو تو یہ پریشرائز نہیں کر سکتے. لیکن صافی صاحب کیا یہ ایک خیال آتا ہے کہ اگر لاسٹ مومنٹ کے اوپر اگر امپائر بیچ میں کود پڑتا ہے تو پھر سچویشن بدل جائے، ایسی کوئی پاسبلٹی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ تو اس روز میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اس وقت عمران خان کی مثال اس بیٹسمین کی جو ہے کسی ہے کہ جو کلین بولڈ ہو گیا ہو اور امپائر نے بھی آؤٹ کا اشارہ دے دیا ہو، لیکن وہ کریز میں لیٹ کے چیخ و پکار کر رہا ہو اور ادھر سے تماشائیوں کو بلا رہا ہو کہ یار ادھر آؤ، اور کریز سے میں نہیں ہٹنے کو تیار، اور تماشائیوں سے کہہ رہا ہو کہ یہ امپائر کو مجبور کر لو کہ وہ یہ جس بال سے میں آؤٹ ہوا ہوں اس کو یا 9 بال قرار دے دے. لیکن وہ ہو نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تماشائی ہیں یعنی عوام، وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور بدحالی سے کہ وہ ان کی خاطر گولی کھانے کے لیے یا ڈنڈا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. نمبر 1.
دوسرا جو امپائر کی بات ہے، امپائر بالکل نیوٹرل ہو گیا ہے، اور وہ موقع اب ہاتھ سے گزر گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اب اس روز مثلاً انہوں نے امپائر سے کہا کہ اگر آپ اپوزیشن کو عدم اعتماد کا تحریک واپس لینے پہ آمادہ کریں، یعنی مثلاً آپ ایک تو یہ دیکھیں نا کہ خود ہی فوج سے مدد بھی مانگتا ہے، ان کو سیاست میں بھی ملوث کرتا ہے۔ اب اگر آپ اتنے خوددار ہیں اور اتنے جو ہے با اختیار پرائم منسٹر ہیں تو اپنا وے آف پالیٹکس تو پھر خود سیاست کرو، وہ ان سے یہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں لیکن انہوں نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ جو ہے مجھے ان سے سیف ایگزٹ یا این آر او دلوا دے۔ اچھا، جو کل بیک ٹو بیک ان کی اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے نا، یعنی جو بندہ پچھلے 3-3.5 سال کہتا رہا کہ این آر او نہیں دوں گا، وہ اب اپوزیشن سے این آر او۔ لیکن خان صاحب سیف ایگزٹ کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں میں نے تو کوئی کرپشن کی نہیں، نہ میں نے کچھ کمایا، میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی آمدن ہے، تو ان کو سیف ایگزٹ کیوں چاہیے؟ دیکھیں کس قسم کا سیف ایگزٹ ان کو چاہیے؟ یہ تو صرف ایسی آسان باتیں نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ پاکستان میں حکمرانی جو ہوتی ہے یہ شیر کے کاندھے پہ سواری ہوتی ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ کرپشن کا بھی جن لوگوں کو خود انہوں نے کتنے وزراء کو کرپشن کے الزام میں نکالا اور پھر ان کو دوبارہ عہدے بھی دیے، اس کا ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ ابھی اس پہ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اپلائی نہیں ہو سکتا؟ یہ جس ڈاکومنٹ کو آپ لہرا کے سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھر کیا پی ٹی وی کیس نہیں ہے، حملہ کیس نہیں ہے؟ یہ تو سب کچھ چونکہ انہوں نے امپائر کو ساتھ میں لایا ہوا تھا، تو بنی گالا کیس میں بھی اسے رعایت مل رہی تھی، اس کو پی ٹی وی حملہ کیس میں بھی رعایت مل رہی تھی، اس کو ہیلی کاپٹر کیس میں بھی رعایت مل رہی تھی۔ اب تو امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے، تو جب امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے تو آپ دیکھیے جس دن یہ رخصت ہوگا تو درجنوں کیسز وہ ادھر موجود ہوں گے۔ پھر اگر یہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کر سکتا ہے تو وہ لوگ نہیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ بھول جائے گا؟ نواز شریف اور سب کچھ بھول جائے گا، لیکن مریم نواز شریف کے ہوٹل کے دروازے توڑنے کے عمل کو بھول جائے گا۔ تو جس طرح آج آپ چیئرمین نیب اور ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ہم تو توقع کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ مہینہ ڈیڑھ کے اندر اتنے کیسز ہوں گے کہ عمران خان صاحب یا اڈیالہ جیل میں ہوں گے یا پھر ملک سے باہر جائیں گے، اور ان کے درجنوں وزراء بھی جیل میں پڑے ہوں گے اور ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن جو سیف ایگزٹ والا ان کی جو ریکویسٹ تھی، آپ کے خیال میں وہ اپوزیشن نے خود ریجیکٹ کر دی یا پھر امپائر نے خود ہی آگے فارورڈ نہیں کی؟ نہیں، امپائر تو نیوٹرل ہو گیا، انہوں نے یہ تجویز دی، ان سے مدد مانگی، انہوں نے کہا جی ہم تو اس سیاست میں نہیں آ سکتے، کچھ سمجھانے بجھانے کی ان کو کوشش کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ لوگ اپوزیشن کو آمادہ کر لیں کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں۔ وہ جب تحریک واپس لے لیں گے تو میں استعفیٰ دے کے ارلی الیکشن کر لوں گا۔ تو کھل کے بات کرتے ہیں، آرمی چیف نے اس دن مولانا فضل الرحمان کو، بلاول بھٹو کو، شہباز شریف کو، اختر مینگل صاحب کو اور قادر مکسی کو، یعنی پارلیمانی لیڈرز کو کھانے پہ بلایا اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھتی کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کل یہ پھر اپنی بات سے انہوں نے کہا پہلے استعفیٰ دے دے، ہم اس کے بعد جو ہے پھر ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں گے۔ تو وہ پروپوزل ختم ہو گئی، تو اب وہ خود پھر نیوٹرل ہیں اور 28 تاریخ کو ادھر فیصلہ ہونا ہے۔ یعنی کہ آرمی چیف نے صرف وہ پروپوزل سامنے رکھی، یہ نہیں کہا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں، ظاہری بات ہے، انہوں نے ان کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن وہ پروپوزل ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ ریجیکٹ ہو گیا، وہ چیپٹر کلوز۔ اچھا، خان صاحب کے بارے میں صبح سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی جان کو بڑا خطرہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے اتارا جائے اور پھر خدا نخواستہ کوئی ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو جائے؟ ہو بھی تو سکتا ہے نا، خان صاحب سیلیبریٹی بھی ہیں، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے ہیں۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہر
قابل ذکر آدمی کی جان کو خطرہ ہے. قابل ذکر کیا ہے, اس ملک کے ہر شہری کی جان کو خطرہ ہے. اب تو یہ بھی بات صادق سامنے ہے کہ آپ کو خود اتنے تھریٹس ملتے رہے. ہم تو خیر وہ آپ سیریس نہیں لیتے, وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں, دیکھیں ہر چیز کے ساتھ انسان ایک وقت پہ عادی ہو جاتا ہے. مثلاً ہم تو اسٹوڈنٹ لائف سے انہی خطرات سے کہر رہے ہیں. پھر پشاور سے صحافت شروع کی, ادھر نہ سیکیورٹی تھی پشاور میں, یہ ساری چیزیں. اب تو مثلاً میں کہتا ہوں کہ پشاور مردان اور یہاں پہ رہنے والا ہر صحافی جو ہے وہ مجاہد اول بن چکا ہے. ان کے سامنے اتنے دھماکے ہوئے ہیں, ان کو اتنی دھمکیاں ملی ہیں, ان کو اتنا, اور یہی معاملہ بلوچستان کے صحافیوں کا بھی ہے. تو وہ چیزیں وہ کہتے ہیں مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو وہ ساری زندگی مثلا 2000 سے میں تھریٹ اس میں وہ, اور ابھی کبھی لیول ہائی ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. اب ادھر صرف گولی اور بم کا تھریٹ ہوتا تھا, اب اس میں ان کی طرف سے جو ہے نا گالی کا تھریٹ جو پیپلز پی ٹی آئی والے کافی عرصے سے کروا رہے ہیں. تو وہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں, وہ تو مہینوں سے ان کے بعض فالوور کی طرف سے وہ ہم یہ کر لیں گے آپ کے ساتھ, وہ کر لیں گے آپ کے ساتھ. اور آج وہ چونکہ حامد میر صاحب نے میڈیا پہ جو جیو پہ ذکر کر لیا تو اس لیے مجبوراً مجھے بھی تفصیل بتانی پڑی, لیکن وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ان چیزوں سے اگر ہم ڈرتے, اور کیونکہ ڈرنا صرف خدا سے چاہیے, اور زندگی اور موت اور عزت اور ذلت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہم گناہگار بہت ہیں. یہ تو خان صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا پھر کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں اللہ کی. تو پھر وہ کیوں اتنا تھریٹ فیل کر رہے ہیں؟ تو پتہ نہیں, ہم نے تو کبھی فریاد نہیں کی. آج بھی مثلاً وہی حامد میر صاحب جو آج یہ بات کر رہے ہیں وہ 5 گولیاں کھا چکے ہیں, اب بھی ان کے جسم میں وہ ہیں. وہ تو بڑے ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ ان کے ساتھ خان صاحب کی طرح وہ فوجیں پھرتی ہیں سیکیورٹی کی, لیکن خان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے تھریٹ ہے. اب تھریٹ تو دیکھیں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ٹی ٹی پی نے پچھلے دنوں جو تھریٹ جو لسٹ نکالی تھی اپنی ٹارگٹ لسٹ, اس میں تو خان صاحب کا نام نہیں تھا, اس میں میاں افتخار حسین کا نام تھا, اس میں آفتاب شرپاؤ کا نام تھا, اس میں باقی لوگوں کا نام تھا. اسی طرح پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ان کی حکومت کی ایجنسیوں نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کو زیادہ تھریٹ ہے. ہمیں بھی وقتاً فوقتاً سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے تھریٹ الرٹس آ جاتے ہیں. تو اس طرح اگر کہیں آپ تو پاکستان کے ہر پولیٹیکل لیڈر کو تھریٹ ہے. یعنی خان صاحب کو اوپنلی بتانا چاہیے کہ آخر تھریٹ ہے کہاں سے. لیکن اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کہاں سے تھریٹ ہے, یا مجھے بھی تو اگر تھریٹس الرٹس آتے ہیں تو ان حکومتی اداروں کی طرف سے آتے ہیں نا, مولانا فضل الرحمان کو بھی ان کی طرف سے آتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے پاس چونکہ وہ اس وقت خفیہ ایجنسیاں اور پولیس اور یہ سب کچھ ان کے زیر کنٹرول ہیں, تو عمران خان صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس سے تھریٹ ہے, کس تنظیم سے ہے, کس فرد سے ہے, اور کس نوعیت کا تھریٹ ہے. لیکن وہ وہی کام کر رہے جو انہوں نے اس کے ساتھ کر دیا. تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے تمام پاکستانیوں سمیت. لیکن جب اب خان صاحب نے خود یہ بات کہہ دی ہے تو خان صاحب کو میرے خیال میں وضاحت بھی کرنی چاہیے, کیونکہ ان کے پاس وہ انفارمیشن ہوں گی. ہمارا تو اس تک ایکسیس نہیں ہے کہ خط تھریٹ کس کی طرف سے اور کس نوعیت کا ہے, اور انہوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی طرف سے ان کو تھریٹ ہے. بالکل, اگر ہے تو سیکیورٹی ایجنسیز کے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہیے. نہیں, سیکیورٹی ایجنسیز نے تو ان کو بتایا ہوگا نا, قوم کے سامنے رکھنا چاہیے, اپنے ورکر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ بھئی کس آرگنائزیشن کی طرف سے ہے, کس فرد کی طرف سے ہے, کس ملک کی طرف سے ہے, کس فرد کی طرف سے ہے, کس وجہ سے ہے, کیوں ان کو. ہمارے نظر میں تو
عمران خان صاحب اس طرح کی قوتوں کے لیے بڑے معصوم ہیں، انہوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. وہ افغان طالبان کے حامی ہیں، ٹی ٹی پی کو ہمیشہ انہوں نے خوش رکھنے کی کوشش کی ہے. امریکہ کا آج تک اس نے کچھ نہیں بگاڑا. انڈیا نے کشمیر پہ کو ہڑپ کر لیا، عمران خان نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. تو پاکستان کے اداروں کے بارے میں وہ یہ کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں. تو سیاسی جماعتیں تو نہیں مرواتی. ٹھیک ہے، حامد میر اور مجھ جیسے لوگوں کا تو یہ کام نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں. تو خان صاحب کو بہرحال اب جب دعویٰ کر دیا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے، مکمل بات سامنے لانی چاہیے. جی.